أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 38۔ اس آیات کے اندر اللہ رب العزت دوبارہ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام جنت سے اتر جاؤ۔ قلنا، ہم نے کہا، اہبطوا، اتر جاؤ، منہا، یہاں سے یعنی جنت سے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قلنا، ہم نے کہا، قلنا جمع ہے، قلنا ہم نے کہا، اہبطوا، اتر جاؤ، منہا، یہاں سے، جمیعاً، سب۔ جمیعاً کا لفظی معنی ہے سب، لیکن یہاں مراد دو بندے ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے حکم فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو، تو چونکہ وہ دو لوگ تھے قرآن نے لفظ جمیعاً استعمال کیا، لیکن مراد وہ دو ہے، تو یہاں اگر ہم معنی کریں کہ قلنا، ہم نے کہا، اہبطوا، اتر جاؤ، منہا، یہاں سے، جمیعاً، سب، تو یہ اس کا لفظی معنی تو ٹھیک ہے، لیکن اصطلاح میں اس سے مراد ہے جمیعاً، دونوں۔ ہم نے کہا اتر جاؤ یہاں سے، دونوں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پس جب تمہیں پہنچے، منی، میری طرف سے، ہدن، کوئی ہدایت۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارنا پہلی دفعہ تو اللہ رب العزت نے ایک سزا کے طور پہ مثال اتار دیا، لیکن چونکہ زمین میں بسانا اللہ کا مقصد تھا، اللہ رب العزت اس غرض سے انسان کو پیدا فرمایا تھا کہ انسان نے زمین پر رہنا تھا، تو یہ دوبارہ جو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پہلی توبہ قبول فرمائی، ان کی بخشش فرمائی، ان کی جو لغزش تھی وہ معاف فرمائی، پھر دوبارہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے آدم، تم زمین میں اتر جاؤ، اور زمین میں اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا کہ اللہ رب العزت نے پہلے سے فرشتوں سے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب پیدا کرنے والا ہوں۔ اس زمین کے اوپر اللہ رب العزت نے انسان کو بسانا تھا، اس تمام کائنات میں اشرف المخلوقات حضرت انسان کو زمین کے اوپر رہنا تھا۔ اس زمین کو اللہ رب العزت نے بنایا اس لیے تھا، اس زمین کو اللہ رب العزت نے ہر قسم کے خزانوں سے مالا مال اس لیے کیا تھا، اس زمین کو اور اس پورے کائنات کو اللہ رب العزت نے پیدا اس لیے فرمایا تھا کہ اس میں انسان کو بھیجنا تھا، تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت سے اتر جاؤ، زمین میں جاؤ، زمین میں جاؤ، لیکن ساتھ ایک کلیہ فرما رہے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پس جب تمہارے پاس پہنچے، منی، میری طرف سے، ہدن، کوئی ہدایت، یعنی تم زمین میں جاؤ، انسان کے پاس میں ہدایت بھیجوں گا، انسان کے پاس میں انبیاء علیہ التسلیمات بھیجوں گا، انسان کے پاس میں آسمانی کتابیں اتاروں گا، فمن تبع ہدایا، پس جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، جس نے انبیاء وقت کی بات مانی، جس نے میری آسمانی کتابوں کو سمجھا، اس کو اپنے عمل میں ڈالا، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے آدم، تم زمین میں چلے جاؤ، اور زمین میں رہنے کے لیے جو کچھ چاہیے تھا
وہ اللہ رب العزت نے پہلے سے تیار کر کے رکھا تھا۔ اس لیے یہ بات سمجھ میں آئی کہ آدم علیہ السلام کا زمین پہ اتارنا پہلے تو لغزش کی وجہ سے اتارا تھا، لیکن دوبارہ جو اللہ رب العزت نے حکم دیا تو یہ بطور سزا نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی ایک حکمت تھی، یہ اللہ رب العزت کا ایک مقصد تھا، انسان کا امتحان لینا تھا۔ لَيَبْلُوَنَّكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس لیے پیدا فرمایا کہ اس کو اللہ رب العزت نے چیک کرنا تھا کہ کون اچھے عمل کرتے ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو اچھے راستے بھی دکھائے، فجورها وتقواها، غلط راستے بھی بتائے، سیدھے راستے بھی بتائے کہ تم اس راستے پہ چلو گے تو جنت کا حقدار بنو گے، اور اس راستے سے اٹھ کر چلو گے تو جنت والوں میں سے نہیں بنو گے۔ تو یہی اللہ رب العزت کا مقصد تھا، یہی اللہ رب العزت کی حکمت تھی آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارنے کی۔ قلنا، ہم نے کہا، اہبتو، اتر جاؤ، منہا، اس جہاں سے، یعنی جنت سے، جمیعاً، دونوں جنت سے اتر جاؤ۔ اتار دیے گئے، دنیا میں آ گئے، دنیا میں بسنا شروع کیا۔ ابھی اللہ رب العزت دنیا میں رہنے کے لیے ایک طریقہ آگے فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جو آپ نے رہنا ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پس جب تمہارے پاس پہنچے، منی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت، اللہ کی ہدایت جب پہنچے۔ اللہ کی ہدایت زمین والوں کے لیے کیسے پہنچتی ہے؟ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی شکل میں، اور ان انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت ایک آئین بخشتا ہے، ایک دستور دیتا ہے، ایک آسمانی کتاب دیتا ہے، احکام الہی بتاتا ہے، ایک شریعت بناتا ہے کہ اس شریعت کے تحت اس آسمانی کتاب کے اوپر عمل کرو گے، اس وقت کے نبی کی بات کو مانو گے، وقت کی نبی کی بات پہ چلو گے، تو فمن تبع ہدایا، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، جو میرے ہدایت کے پیچھے چلا، فلا خوف، بس اس کے اوپر خوف نہیں ہوگا۔ دیکھیں، دو الفاظ استعمال ہو رہے، فلا خوف، اس کے اوپر خوف نہیں ہوگا، علیہم، اس پر، ولا ہم یحزنون، اور نہیں وہ لوگ غمگین ہوں گے۔ ایک لفظ ہے خوف اور ایک لفظ ہے حزن۔ خوف اس ڈر کو کہتے ہیں، آئندہ پیش آنے والی کی تکلیف اور مصیبت کے اندیشے کا نام خوف ہے، یعنی مستقبل میں جس چیز کا سامنا ہونا ہے، مستقبل میں جن آلات کو آنا ہے، ان آلات کی وجہ سے انسان کو خوف نہیں ہوگا اگر وہ میری ہدایت، میری انبیاء، میری کتب کی پیروی کرے گا۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ لوگ غمگین ہوں گے۔ حزن کس کو کہتے ہیں؟ کسی مقصد و مراد کو فوت ہو جانے سے جو غم اور پریشانی ہوتی ہے، اسے حزن کہتے ہیں۔ یعنی خوف، مستقبل میں آنے والی خوف، مستقبل میں آنے والی تکلیف، پریشانی، مصیبت جو آنے والی ہے، اس کو کہتے ہیں خوف۔ حزن، گزرا ہوا، یعنی جو وقت گزر گیا اس میں کوئی چیز نہ مل سکا، اس میں کوئی چیز میرے ہاتھ نہ لگا، اس کے پیچھے پریشانی یا پشیمانی جو ہم کہتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، بندہ فکر میں ہوتے ہیں کہ یہ چیز میرے ہاتھ سے نکل گئی۔